بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1341 ہے اور آج سورۃ الحج کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 49، 50 and 51۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین کالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا، میں تو بس، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرہ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، سعوا، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، کہہ دو کہ اے لوگو، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے تو مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی تو وہ دوزخ کے باسی ہیں، دوزخ والے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، کہہ دو کہ اے لوگو، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ دوسری بات کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی تو وہ دوزخ والے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور برے لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی جا رہی ہے کہ پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، میں تو تمہیں صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ انما انا لکم نذیر مبین، قرآن مجید کی متعدد آیات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کہا گیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آپ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو بھی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس بات بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ اس کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق جنہیں نصیب ہو گئی انہیں یہاں مغفرت اور عزت کی روزی کی خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، معافی بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ قرآن مجید میں موقع بموقع ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مختلف وعدے کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو یوں خوشخبری دی گئی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جو رزق کریم کی بات کی گئی، عزت کی روزی کی جو بشارت دی گئی، اس سے مراد جنت ہے کہ جنت میں جنتوں کو عزت کی روزی ملے گی۔
وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. اور جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کا جی چاہے گا اور آنکھوں کو لذت جس سے ملے گی سب چیزیں ملیں گی. پھولیں ملیں گی، پھل پھلاریاں ملیں گی، ترکاریاں ملیں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، سب کچھ ملے گا. کیا نہیں ملے گا وہاں؟ ہر وہ چیز ملے گی جو جی چاہے گا جنتی کا. پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ دوزخی ہیں. دوزخی ہیں، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو کبھی جادو کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے، اور کبھی اس قرآن مجید کو شعر شاعری سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح شاعر لوگ اشعار پڑھتے ہیں. قرآن مجید بھی ایک شعری مجموعہ ہے، نعوذ باللہ. کبھی کہتے ہیں اس قرآن مجید کے بارے میں اساطیر الاولین، یہ ایک افسانے ہے پرانے لوگوں کی. بہرحال اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہر دماغ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو نیچا دکھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کے اس ناپاک اقدام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو باطل قرار دینا، دین کی دعوت کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور اس کے پاکیزہ کلام کو جھٹلانا اور لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے روکنا، یہ سارے کام دہکتی آگ میں ڈالے جانے کے ذریعہ بن جاتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 88 میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، عذاب کے اوپر عذاب، اس لیے کہ وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.